السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات، آج ہم بات کریں گے کتے کے بدن یا کپڑے سے چھو جانے کا مسئلہ. یعنی اگر کتا انسان کے جسم یا کپڑے کو چھو جائے تو کیا انسان اس سے ناپاک ہو جاتا ہے یا اس کا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتے کا جسم اگر انسان کے جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. یہ لوگ خیال کرتے ہیں عام طور پر کہ اگر کتے کا جسم انسان کے کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ ایک غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے مسئلہ صحیح طریقے سے سماعت فرمائیں کہ صرف چھو جانا ناپاکی نہیں لاتا ہے. کتا اگر صرف آپ کے بدن سے چھو جائے، کپڑے سے چھو جائے تو ناپاکی نہیں لاتا ہے. ہاں اگر کتے کے جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہو اور آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز ناپاک ہے اور اس کے جسم سے آپ کے لگ گئی. اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کتے کے جسم میں اگر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے اور وہ ناپاک چیز آپ کے جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو آپ کا کپڑا اور جسم کا وہ جگہ، وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے. یوں ہی کتے کا پسینہ اور اس کا لعاب یعنی تھوک بھی ناپاک ہے. کتے کا پسینہ اور اس کا تھوک یہ بھی ناپاک ہے، وہ بھی جہاں لگ جائے ناپاک کر دے گا. اور ایسی کوئی صورت نہ ہو تو صرف چھو جانا اور بدن سے لگ جانا ناپاکی کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی صرف اگر کتا سوکھا ہے، اس کا جسم سوکھا ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز بھی نہیں لگی ہوئی ہے، اس کا پسینہ بھی نہیں، تھوک بھی نہیں، اور وہ جا رہا ہے راستے میں، آپ بھی جا رہے ہیں اور وہ آپ سے چھو گیا تو اس میں آپ کا کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا، آپ بھی ناپاک نہیں ہوں گے. لیکن اگر کتے کے جسم میں اگر کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے، کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے، پھر آپ یا پھر کوئی بھی ایسی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاں اس کے جسم میں جو چیز لگی ہوئی ہے ناپاک چیز ہے، تو پھر جب وہ آپ کے بدن یا جسم سے، آپ کے بدن یا کپڑے سے جب وہ چھو کے جائے گا تو جس حصے میں بدن کا یا جس حصے میں کپڑے کا لگ جائے گا وہی حصہ ناپاک ہو جائے گا. اور اگر سوکھا ہے کتا اور آپ کے جسم سے لگ جائے تو پھر آپ کا بدن بھی پاک ہے اور آپ کا کپڑا بھی پاک ہے. ہاں لیکن اگر اس کے بدن میں کوئی ناپاک چیز نہیں لگی ہے لیکن اس کے جسم سے پسینہ آ رہا ہے اور وہ جب جھاڑتا ہے تو پھر وہ اگر اڑ کے یا لگ جائے چھینٹے اس کے تو پھر وہ حصہ آپ کا ناپاک ہو جائے گا جہاں پہ اس کا پسینہ لگ جائے گا. اسی طریقے سے کتے کا لعاب ہے یعنی اس کا تھوک ہے، اگر کتے کا تھوک بھی آپ کے کپڑے پہ لگ جائے یا آپ کے جسم پہ لگ جائے تو پھر کپڑے کے جس حصے میں لگا ہو یا بدن کے جس حصے میں لگا ہو وہ کپڑا، وہ جسم کا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے. ہاں البتہ اسلام میں کتا پالنا منع ہے، اس لیے کتا نہ پالے. شوقیہ طور پہ کتا پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر شکار یا حفاظت کے لیے واقعی ضرورت ہے، اگر واقعی ضرورت ہے اس کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے تو پھر اس معاملے میں اسلام میں جائز ہے کہ وہ کتا پالے. لیکن شوقیہ صرف دکھاوے کے لیے یا صرف انٹرٹینمنٹ یا اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے دیکھو ہم کتا پال کے رکھیں، تو اس طریقے سے شوقیہ طور پہ کتا پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے.